میں ہداد خان اور آج ہم اس ویڈیو میں دریات کے مسائل پہ بات کریں گے۔ بے شمار ایشو چل رہے ہیں دریات شہر میں اور ان تمام کو کوریج کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں دریا کے سینئر صحافی وکاس چودھری صاحب، جو گاہے بگاہے اس معاملے میں سوشل میڈیا پہ بھی ایکٹیو رہتے ہیں اور ان مسائل کو اجاگر بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں وکاس چودھری صاحب کو سلام کروں گا۔ وعلیکم السلام ناداد صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور یہاں پر آپ موجود ہیں اس وقت ہمارے ساتھ، اور ریاض کے مسائل کو جس انداز سے ہم پہلے بھی ایسے انداز سے اجاگر کرتے رہے، آج مزید انشاءاللہ ہم اپنا جو یہ براڈ کاسٹنگ جو ہو رہی ہے اس میں بھی انشاءاللہ ایسا انداز سے مسائل کو اجاگر کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بے شمار مسائل یہاں پہ ددیال میں پارکنگ کا ایشو ہے، ہسپتال کے ایشو چل رہے ہیں، بنیادی سہولیات نہیں ہے ددیال میں۔ تو سب سے پہلے میں آؤں گا، نو پارکنگ کا مسئلہ چل رہا ہے، اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے جی داد صاحب، یہ گزشتہ کئی سالوں سے ہم اس مسئلے کو اجاگر کرتے رہے اور مقام بالا تک ہم اپنی بات کو اور عوام علاقہ کی بات کو اور شہریوں کی بات کو ہم نے بھرپور انداز سے پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ یہ مسائل اس وجہ سے ہیں کہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ٹریفک کا جو مسئلہ ہمارے سامنے جو درپیش رہتا ہے، وہ ٹریفک پولیس کی جو کم نفری ہے اس کے باعث بھی رہتا ہے، کیونکہ شہر کے اندر یہ شہر کی جو آبادی ہے یہ دن بدن جو آبادی ہے تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور جو گاڑیاں ہیں ان میں بھی دن بدن اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ لیکن اس کے باعث حکومت نے کچھ اقدامات کیے، وہ اقدامات یہ ہے کہ انہوں نے بائی پاس کی صورت میں جو سڑکات جو تعمیر کی ہیں کہ جو ٹریفک کی روانی ہے اس کو بائی پاس کیا جائے، لیکن اس کے باوجود شہر کے جو مسائل ہیں وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ ایک تو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ایس ایس پی صاحب جو میرپور ہیں ان کی جو عدم دلچسپی جو ہے اس کے باعث بھی یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ ٹریفک کی نفری کم ہونے کی وجہ سے شہر کے اندر ہر روز ہر وقت بالکل لمبی لائنیں جو ہے نا لگی رہتی ہیں۔ بس میں آپ کی بات کو کاٹوں گا کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ ٹریفک کے یعنی نفری کم ہے، اس کے علاوہ ددیال میں پارکنگ کا مسئلہ بھی چل رہا ہے۔ تو یہ جو نو پارکنگ زیادہ زیادہ تعداد اس وجہ سے ہو رہی ہے ددیال میں، ٹریفک جام اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ یہاں پہ پارکنگ کا یعنی کوئی پارکنگ ہے ہی نہیں ہے۔ اب شہر میں سلوکتا ایشو چل رہا ہے جس میں پرانے سرکاری اسپتال کو لیز پہ لیا جا رہا ہے بلدیہ ددیال کی جانب سے۔ تو اس میں شراکت دار کون کون ہوں گے، اور کیا یہ لیز یا یہ جو ٹریفک پارکنگ کا پلازا بن رہا ہے کیا یہ کامیاب ہو سکے گا؟ دیکھیں جی داد صاحب، یہ واقعی آپ نے جو سوال کیا کہ ایک سلوکتا ایشو بن چکا ہے اس وقت بڑیال کے لیے، کیونکہ دونوں جانب سے جو الفاظی گولہ باری ہے اس کا سوشل میڈیا پہ شدید انداز سے استعمال کیا گیا، اور ابھی تک بھی جا بجا جو ہے نا سوشل میڈیا کی زینت وہ بن رہا ہے۔ اس کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ گزشتہ دنوں جو چیئرمین صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے بلدیہ کے چیئرمین صاحب نے، ان کی جانب سے یہ کہنا تھا کہ اس میں جو شراکت دار ہوں گے وہ بلدیہ ددیال، لوکل گورنمنٹ اور محکمہ سے یہ تین شراکت دار ہوں گے، اور جو ہم پارکنگ پلازا بنائیں گے اور اس کے اندر پبلک لائبریری بنائی جائے گی، پبلک ٹائلز بنائی جائے گی، اور ایک ایمرجنسی سینٹر بنانے کا انہوں نے اعلان کیا تھا کہ حکومت اس کے لیے انشاءاللہ جب ہمارا معاہدہ ہو جائے گا اس کے بعد وہ منظوری دے دیں گے۔ لیکن دادا صاحب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو عمارت ہے، یہ پرانا سرکاری اسپتال ہے، یہ گزشتہ کئی سال پہلے چودھری زمان صاحب ہیں ان کی وجہ سے یہ بننا تھا، انہوں نے ایک فنڈنگ ڈڈیال کے اندر لائی تھی اور یہ ہاسپٹل قائم ہوا تھا۔ لیکن اس کے بعد یہ ہاسپٹل جب 2000 کے بعد پیلوڑ کے مقام پر ٹی ایچ ہاسپٹل بن گیا، اس وجہ سے یہ پھر اس میں کام اتنا زیادہ نہیں رہا اس طرح سے محکمہ صحت کا جو کام ہونا چاہیے تھا، جس طرح سے زمان چوک میں پیلوٹ میں جو ٹی ایچ اسپتال کے اندر اسٹاف کے حوالے سے جو کام چل رہا ہے، یہ ساری چیزیں جو چل رہی ہیں۔ لیکن اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ کھنڈر نما اس وقت عمارت بن چکی ہے، بلدیہ نے پھر اس کے بارے میں سوچا، حکومت نے اس کے بارے میں سوچا کیوں نہ اس کو لیز پہ لیا جائے، اور وہ لیز میں جو شراکت دار ہوں گے وہ دو تین جو لوگ ہوں گے، وہ دو تین جو محکمے ہوں گے ان کی اس میں شراکت داری ہوگی، اور ٹھیک ہے شراکت داری ہوگی اس میں۔ یہ ایک سب سے جو احسن جو بات ہے، اس میں 33% جو ہے 25 سے 33% یہ محکمہ صحت کو جائے گا، جس مد میں اس میں آمدنی ہوگی جب وہ پارکنگ پلازا بنے گا۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دوسری جانب ایک جموں کشمیر نیشنل عوامی پارٹی کی جانب سے اس وقت شدید مزاحمت کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ یہ ایک جو ہے نا جو سماجی شخصیت تھے جو مرحوم ہے، یہ ان کی جانب سے یہ بنایا گیا تھا، لیکن یہاں پہ صرف اور صرف ہاسپٹل ہی بننا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں بننا چاہیے۔ ہر بندے کی اپنا خیالات ہوتا ہے، اپنی ایک تجویز ہوتی ہے، لیکن
ان کے ساتھ دیکھنے کو یہ ملا ہے کہ ایک بہت بڑی جو شخصیت ہیں سچانی، ان کا آبائی گاؤں ہے، وہ میرپور کے رہائشی اس وقت میرپور میں آباد ہیں وہ، ان کا عظیم مشتاق صاحب نے بھی اس پہ مخالفت کی ہے کہ یہ یہاں پہ جو پارکنگ پلازا ہے یہ کسی صورت میں نہیں ہونا چاہیے، اس میں ہاسپٹل ہی ہونا چاہیے۔ ان کی وجہ کیا ہے؟ اعتراضات کیوں لگائے ان لوگوں نے؟ یہ تو مفاد عامہ کے لیے بہترین ہے۔ وہ اعتراض کی جو وجہ ان کی جانب سے جو بیان ہو رہی ہے وہ دراصل کچھ الزام کی صورت میں ہے۔ وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں پہ جو بلدیہ یا حکومت جو ہے ان پہ ہمیں عدم اعتماد ہے، عدم اعتماد کے اظہار کی وجہ سے جو ہے نا یہ اور ہے، یقین نہیں ہے ان پہ کہ شاید وہ کل میں بنے گا نہیں بنے گا، یا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ زمین کسی اور چیز کی نظر ہو جائے۔ یعنی انہیں اعتراض ہے کہ یہ کل خدا نخواستہ کوئی یہاں پہ ٹیمیں اس میں کرپشن میں نہ انوالو ہو جائیں، یا وہ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے نہ استعمال کرے۔ تو بالکل ایسے ہی۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی آج کل جو ہے صحت کے حوالے سے جو نیا سرکاری اسپتال ہے، عوامی حقوق ایکشن کمیٹی نے اس پہ بھی ایک تحریک کا اعلان کیا اور 2 ماہ کا وقت بھی دیا ہے کہ سرکاری اسپتال میں جو ہے نا سہولیات کی عدم فراہمی کو 2 ماہ کے اندر اندر یعنی انہیں مکمل کیے جائے۔ تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ تحریک کامیاب ہوگی؟ دوسرا داد صاحب آپ نے پہلے اتنے سوال کر لیا تھا، میں مزید جواب دینا چاہتا تھا اس ہاسپٹل کے حوالے سے، بعد میں ہم اس عوامی کمیٹی کی جانب بڑھتے ہیں۔ یہ اس ہاسپٹل کے حوالے سے میرا یہ ماننا ہے، آج بندی کی اپنی تجویز ہوتی ہے، میرا یہ ماننا ہے کہ اگر اس کو انہوں نے ہاسپٹل بنانا ہے تو مکمل طور پر اس کو اسپتال بنایا ہے، جو یہاں پہ دل کے جو مریض ہیں وہ وہاں پہ داخل ہوں، ان کو فرسٹ ایڈ ملے، جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں تو ہم کچھ نہ کچھ ایمرجنسی سینٹر بنائیں گے کہ اس میں سب سے بڑی جو یا صرف پارکنگ پلازا بنے۔ دیکھیں جی، یہ میں جو خبریں جو موصول ہو رہی ہیں ان خبروں کے مطابق یہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک جو ہے نا ایک بلڈنگ جو پارکنگ پلازے کی بنے گی، پھر دوسری، پھر تیسری، اس طرح کی پارکنگ پلازا۔ انہوں نے مزید بھی کہا کہ یہاں پہ ایک بچوں کے لیے پارک ہوگا، پبلک لائبریری ہوگی اور پبلک ٹائلس بھی ہوں گے۔ نہیں، پارک تو اس میں تو نہیں آئے گا، پارک تو نہیں، جو پبلک لائبریری کی بات کریں وہ تو وہ انہوں نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ وہ پبلک لائبریری بنائیں گے، لیکن اس میں دیکھنا یہ ہے کہ میری ایک تجویز یہ ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ بہت سارے جو مین جو شخصیات ہیں ڈوڈیار کی، جیسے سابق وزراء ہیں اور سابق جو ایم ایل ایز ہیں، اس حوالے سے وہ بھی خاموش بیٹھے ہیں۔ ان کی طرف سے ابھی تک مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی جو تحریک انصاف ہے اس کی طرف سے ابھی اس طرح سے ایک مضبوط بیانیہ سامنے نہیں آ سکا کہ اس پہ یہاں پہ کیا بننا چاہیے۔ جب تک دیکھیں گے، جب تک ڈڈیال کے سارے لوگ مل بیٹھ کے بات نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ مسئلے کا حل تو نہیں نکل سکے گا۔ بلدیہ ڈڈیال کے ساتھ سرائے حق پارٹی ہے اور انجمن تاجرہ کے صدر انور لطیف ڈاب بھی، انہوں نے بھی حمایت کی ہے۔ نہیں، وہ تو آپ بالکل ٹھیک بتا رہے ہیں کہ انہوں نے حمایت کی ہے، اس میں حمایت ہوئی ہے، لیکن باقی لوگ بھی ہیں نا، سابق وزراء ہیں، وہ مسعود خالد صاحب سابق وزیر صحت بھی رہ چکے ہیں، ان کی طرف سے بھی کوئی ایسی ویسی بڑے باقی سیاسی جماعتوں کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا وہ اس میں یعنی ان کی طرف سے اگر اس میں تنقید نہیں ہوئی تو کیا وہ اس کے حمایتی ہیں؟ دیکھیں جی، ظاہر ہے وہ اگر خاموش ہے، اس کا مطلب ہے وہ دونوں جانب کھیل رہے ہیں نا۔ خاموشی کا مطلب یہ ہے نا، اس جانب بھی کھیلتے رہے، اس جانب بھی کھیلتے رہے، کیونکہ الیکشن بھی آنے قریب ہے، انہوں نے پھر لوگوں سے ووٹیں بھی حاصل کرنی ہیں، وہ میرے خیال سے خود کو متنازع نہیں بنانا چاہتے۔ اچھا، دوسرا جو سوال آپ نے کیا تھا کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے حوالے سے، دیکھیں جی، عوامی ایکشن کمیٹی ڈڈیال یا پورے آزاد کشمیر بھر کے اندر اس وقت لوگوں کے دلوں پہ اس وقت راج کر رہی ہے، لیکن یہ راج کرنے کے کچھ انداز ہوتے ہیں۔ ایک انداز یہ ہے کہ جب انہوں نے آٹا بجلی کی جو تحریک چلائی، وہ تحریک جو ہے نا، کامیاب ہوئی؟ ہاں بالکل، وہ تحریک کامیاب ہوئی۔ وہ تحریک کامیابی کے بعد جو ہے نا پورے آزاد کشمیر بھر کے اندر لوگوں کے دلوں پہ وہ راج کرنے لگے تھے۔ پھر اس کے بعد پھر نہ صرف کشمیریوں نے اپنے آپ کو مضبوط کیا، بلکہ اوورسیز جو کشمیری ہیں انہوں نے بھی اپنے آپ کو بہت حد تک مضبوط کر چکے ہیں۔ دوسری جو تحریک کی آپ بات کر رہے تھے کہ ٹی ایچ کیو ہاسپٹل کے اندر گزشتہ روز بھی ہم نے عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ جب ہم وہاں پہ پہنچے تو ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں کہ وہاں پہ جو ہے نا جس طریقے سے صفائی ستھرائی کے انتظامات تھے وہ ناقص تھے۔ وہ دوسری بات یہ تھی کہ وہ جو ایم ایس تھے، جو ڈاکٹر صاحبان تھے، ان کی جانب سے بھی یہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ بے بسی کی تصویر بنے بیٹھے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ ہاسپٹل کا نظام مکمل طور پر بحال ہو، اس میں 24 گھنٹے جو ہے نا علاج معالجے کی سہولیات اندر موجود ہوں اور لوگ یہاں پہ کسی نہ قسم کا ریلیف حاصل کر سکے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک تو بجٹ نہیں ہے، ایک تو سٹاف کی کمی ہے، بہت ساری یہ چیزیں، لیکن عوامی ایکشن کمیٹی نے اس ایجنڈا کو لے کر، اس
تو تحریک کا آغاز کیا ہے 2 ماہ کے بعد جو ہے نا بھرپور انداز سے انہوں نے تحریک کو چلانے کا آغاز کیا ہے. یہ پہلے کی طرح انشاءاللہ یہ تحریک انشاءاللہ یہ بھی کامیاب ہو جائے گی. کل آپ نے سرکاری اسپتال کا دورہ بھی کیا ہے. آپ نے وہاں پہ کمروں کی حالت دیکھی ہے جہاں پہ نہ پانی ہے, ٹوٹی پوچھی ہوئی, یعنی ادھر یعنی سب کچھ درم برم تھا. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ جو بچت مہیا کر رہی ہے گورنمنٹ یہاں پہ سرکاری اسپتال کے لیے سالانہ 1 کروڑ 60 لاکھ غالباً وہ دیکھیں جی سالانہ 1 کروڑ 26 لاکھ روپے اس کا بجٹ ہے. جو مکمل جو بجٹ بنتا ہے تنخواہوں کے علاوہ, جو تنخواہیں جو ڈاکٹر آزاد کو جو ملتی ہیں, دیگر اسٹاف کو ملتی ہیں, اس کے علاوہ اس میں یہ دیکھنا ہے کہ 60 لاکھ روپے انہوں نے ادویات کی مد میں جو بجٹ منظور کیا ہوا حکومت نے. جب ہم او پی ڈی کو دیکھتے ہیں, او پی ڈی میں روزانہ کی بنیاد پر ان کے ریکارڈ کے مطابق جو پرفارمنس جو رپورٹ ہم نے ان سے حاصل کی ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ روزانہ 250-300 مریض ہاسپٹل میں آتے ہیں. اس حساب سے اگر ہم ڈیوائڈ کریں اس پوری رقم کو دن کے حساب سے, ایک مریض پہ پھر 55 پہ صرف ہو رہے خرچ ہو رہے ہیں, صرف 55 پہ, یہ تو ایک بہت بڑا مذاق ہو رہا ہے نا ہاسپٹل کے اندر. پھر ایسی تحریکیں تو پھر چلیں گی نا, لوگ اٹھیں گے اپنے حقوق جو بنیادی حقوق ہیں, جو ان کے جو جائز حقوق ہیں ان کی جو اٹھیں گے, سڑکوں پہ آئیں گے, احتجاج کریں گے, دھرنا دیں گے. یہی صورتحال بنتے ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2 مہینے کے بعد یہ ان سڑکوں پہ جیسا ماحول 2023 اور 2024 میں ہم دیکھ رہے ہیں, ایسا 2025 میں بھی ہم کو دیکھنے کو. آپ کیا کہتے ہیں وہاں پہ کون سی سہولیات اس وقت نہیں فراہم ہو رہی, یعنی کون سے شعبے ہیں جہاں پہ اب سرجن نہیں موجود ہے؟ جیسے دیکھیں جی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس ہاسپٹل کے اندر ایم ایس صاحب کے مطابق ایک اسامی ہے صرف ڈاکٹر سرجن کی. سرجن گزشتہ دنوں ڈکار کے مقام پر جو فائرنگ کا جو واقعہ اس میں متعدد افراد زخمی ہوئے, ان کو گولیاں لگی. جب ہاسپٹل پہنچے تو وہ کیا تھا کہ سرجن صاحب ان کی پتہ کو فوتگی ہو گئی تھی یا جب وہ چھٹی پر تھے, انہوں نے جو فرسٹ ایڈ دینی تھی وہ دی. اس کے بعد انہوں نے نیلکو ریفر کر دیا, وہاں پہ علاج ہوگا. دیکھیں جی یہاں پہ پہلے تو بات یہ ہے کہ 24 گھنٹے اگر انہوں نے چلانا ہے ہاسپٹل کو, 24 گھنٹوں کے چلانے کے لیے 3 گنا سٹاف کی ضرورت ہے اور کروڑوں روپے بجٹ کی ضرورت ہے. اس کے بعد جا کے پورا ہاسپٹل جو ہے مکمل بحالی کی جانب گامزن ہے. انشاءاللہ اس پہ ہم مستقبل میں ایک مکمل ویڈیو بھی بنائیں گے. تو اس کے ساتھ ہی آج کل ایک اور ایشو بھی چل رہا ہے جس پہ صدائے حق پارٹی نے احتجاج بھی کیا تھا. پرانے ٹی بی کوارٹر یعنی جو ہسپتال ہیں اس کی اراضی کی بحالی کے حوالے سے, تو وہ معاملہ کہاں تک ابھی؟ داس صاحب صدائے حق اس پہ جو ہے نا سیسا پلائی دیوار بنی ہوئی ہے. گزشتہ دنوں صدائے حق کی جانب سے بھرپور انداز سے احتجاجی موٹر سائیکل ریلی نکالے گئی اور اس میں مطالبات تھے وہ رکھے گئے, چارٹر پر ڈیمانڈ جو پیش کی گئی اس میں. لیکن اس کے اندر اب چیز جو دیکھنے والی جو میں نے پیپرز دیکھے ان پیپرز کے مطابق جو 15 کنال 5 مرلہ جو زمین ہے یہ محکمہ صحت کی زمین ہے جس پہ بہت حد تک قبضہ ہو چکا ہوا ہے. اسی کو صدائے حق سول سوسائٹی کے ساتھ مل کر روکنے کی کوشش کر رہی ہے. اور دوسری جانب جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس کا جو کیس ہے, جو اراضی کی بحالی کا جو کیس ہے اس وقت ہائی کورٹ میں ہے, تو مجھے امید ہے کہ جو ججی صاحبان ہیں جو اس کیس کو سن رہے ہیں وہ انشاءاللہ اس پہ ایک مضبوط ایک اچھا فیصلہ کریں گے. چونکہ مستقبل میں صدائے حق کے حوالے سے ایک اعلان بھی ہوا ہے کہ یا تو محکمہ صحت اس میں ہارٹ کا ہاسپٹل بنائے, اگر وہ نہیں بنائے گی تو ہم اوورسیز کے تعاون سے ہم اپنی مدد آپ ہاسپٹل میں قائم کریں. اس کی ٹوٹل اراضی کتنی ہے, کتنے کنال پر مشتمل ہے؟ اس کی ٹوٹل جو اراضی ہے ویسے جو ہم پہلے سن رہے تھے کہ 1966 سے ظاہر کے ٹی پی کوارٹرز بنے ہوئے ہیں, تو یہ تقریباً 16 کنال بن. لیکن جو ہم نے پیپر دیکھے جو 2013-14 جو گردابری جو لگی ہے اس گردابری میں 15 کنال 5 مرلے جو ٹوٹل جو محکمہ صحت کی ٹی پی کوارٹرز کی زمین لگتی ہے. یعنی اس پہ مزید مستقبل میں صدائے حق کی جانب سے وہ جب تک کوئی فیصلہ نہیں آئے گا کورٹ کی طرف سے اس پہ مزید کوئی اقدامات نہیں کرنا؟ نہیں, وہ تو اب قانونی جنگ کی سائڈ پہ چلے گئے نا صدائے حق, کیونکہ انہوں نے اپنی طرف سے بھی ریٹ پٹیشن دائر کی ہے. اور جو پہلے جو اپنے آپ کو وہاں پہ پلاٹ پہ جو قبضہ کرنے کی کوشش ہو رہی تھی ان کی جانب سے بھی ایک ریٹ پٹیشن, دونوں جانب سے ریٹ پٹیشنیں دائر ہو چکی ہوئی ہیں. آپ یہ ظاہر عدالتوں کو فیصلے کرنے ہیں نا. بہت شکریہ جی. یہ تھے وقاص چودھری صاحب جنہوں نے بڑی تفصیل سے تمام ایشو پہ آپ کو اپنے خیالات کا اظہار انہوں نے کیا. اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی ہم مزید اس طرح کے جلیات کے جو ایشوز ہیں بہت سارے جن میں مستقبل میں اسکولوں کے ایشو چل رہے ہیں, ٹریفک کے جو بھی ہوگے, انشاءاللہ ہم آپ کو گاہے گاہے آگاہ کرتے رہیں گے. آپ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں اور کمنٹس میں ہمیں بتائیں کہ مزید کون سے ایسے ایشوز ہیں جن پہ ہم بات کر سکتے ہیں اور ہم انہیں اجاگر کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے حکمرانوں تک ہماری آواز پہنچ سکے.